قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. محرم الحرام سن 1444 2022 کا یشر اولا زاہد حال شہر مظفر نگر یو پی انڈیا سے جو سید الشہداء کی عزاداری کی تسلیت اور تعزیت امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرش ادا بچھایا گیا ہے آج اس کے دوسرے مرحلے پر اور دوسری منزل کے اوپر. موضوع اور عنوان رہے گا کربلا ایام اللہ کی یاد دہانی. ایام اللہ کا ریمائنڈر. کربلا ایک یاد دہانی، کربلا ایک ریمائنڈر، یہ موضوع ہے. اور جو سورہ اور آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، پنجتن کتنے ہیں؟ پنجتن ہے 5، تو آیت نمبر ہے 5. اور معصوم کتنے ہیں؟ ہاں پیچھے والے بھی تھوڑا زیادہ دوری نہ ہو. معصوم 14، سورہ نمبر ہے 14 اور آیت نمبر ہے 5. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بے شک ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بِآیَاتِنَا اپنی آیتوں کے ساتھ، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے موسیٰ ہماری نشانیاں لے کر جائیے اور اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے نور، لائٹ اور روشنی کی طرف لائیے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے دن ہیں ان کی یاد دہانی ان کو کراتے رہیے، ان کا ریمائنڈر انہیں کراتے رہیے. کیوں؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں یقیناً بہت ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری علامتیں پائی جاتی ہیں. ہر ایک کے لیے نہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر اس انسان کے لیے نشانی پائی جاتی ہے جو صبر کرنے والا ہے اور جو شکر کرنے والا ہے. بلکہ صبر کرنے والا نہیں، صیغہ مبالغہ ہے، حد سے زیادہ بے حد صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر گزار کرنے والا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ محرم در حقیقت ان دنوں میں ہے جو ایام اللہ ہے. ایام اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہیں سے بات واضح ہو جائے کہ 2 نظریات پائے جاتے ہیں کہ محرم کی مجلس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، عزاداری منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اور یہ غم، یہ لباس عزا پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے.
قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر لائٹ کی طرف لے آئے۔ تو اندھیروں سے نکل کے آدمی لائٹ کی طرف کیسے آئے گا؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اندھیروں سے نکالتے بھی رہیے اور ایام الہی کی طرف پہنچاتے بھی رہیے۔ اندھیروں سے نکالنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے، لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مولانا غلام اسکئی صاحب علی اللہ مقامہ بہت اچھا جملہ ان کا کہا کرتے تھے، جنہوں نے واقعاً پورے معاشرے کو بدلا ہے۔ ہم سب کے اوپر ان کا احسان ہے۔ بچہ بچہ ان کو پہچانتا ہے، بچے نہیں پہچانتے، بزرگ تو سب جانتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اندھیروں کو کوسنے سے بہتر چراغ جلانا ہے، اندھیروں کو کوسنے سے بہتر چراغ جلانا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے، ہم ابھی تک اندھیروں کے بارے میں ہی کمنٹ کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، یہاں ایسا چل رہا ہے، ان کے یہاں وہ چل رہا ہے، ان کے یہاں یہ چل رہا ہے۔ اگر کہیں آپ کو اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا بڑا اندھیرا ہے، بڑی تاریکی ہے، بڑی ظلمت ہے، بڑی گھٹا ہے۔ ایک بیٹھ کے چراغ جلا دیجئے، چراغ آن کر دیجئے، لائٹ جل جائے گی، اندھیرا خود بخود دور ہو جائے گا۔ لہٰذا لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لائٹ روشن کر دی جائے، لیکن چراغ وہی جلائے گا جس کے پاس پہلے سے روشنی ہو، لائٹ وہی جلائے گا جس کے گھر میں پہلے سے کنیکشن پایا جاتا ہو، لائٹ وہی جلائے گا جس نے پہلے سے اپنے کو نورانی کر لیا ہو۔ مصیبتیں زحمتیں وہ ہیں کہ اندھیرے سے لائٹ نہیں جلتی ہے، مائنس مائنس پلس بن کے اگر پلس ہوتا تو ٹوٹے ہوئے چراغ جڑ جاتے، آپس میں صحیح ہو جاتے، اور بجھے ہوئے چراغ آپس میں مل جاتے۔ ہر جگہ یہ فارمولہ آنے والا نہیں ہے کہ مائنس مائنس بن کے پلس ہو جاتا ہے، نہیں، کہیں نہ کہیں پلس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پہلی آگ اگر جلانا ہے تو اس سے وہی آگ لائی جائے گی جس سے آگ موجود ہو، جس میں روشنی موجود ہو۔ عزیزان گرامی، جب نور لانا ہے تو اس کے لیے نور کی ضرورت ہوگی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اگر تمہیں اندھیروں کو دور کرنا ہے تو اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خالق نور ہے، جو اول نور ہے، جو جس کی طرف نور کی واپسی ہے، جس کی جو خود ہی نور ہے، وہ اللہ جو نور السماوات والارض ہے۔ پروردگار کی لائٹ جہاں جہاں تک پہنچے گی وہاں وہاں تک نور آئے گا، اور جہاں جہاں خدا نہیں رہے گا وہاں اندھیرے رہیں گے، ظلمات رہیں گے، تاغوت رہیں گے، تاریکیاں رہیں گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں فتنہ و فساد کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، کرسی پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اسلام میں، مسلمانوں میں جو اندھیرے چھا گئے ہیں، میں ان اندھیروں کو چھانٹنے کے لیے، ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، امت اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ در حقیقت خدا بھی کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیتوں کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے۔ اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اے موسیٰ جائیے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کی قوم اندھیروں میں چلی گئی ہے، اس سے روشنی کی طرف لائیے۔ بہت سی باتیں ہیں جو عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو جناب موسیٰ کون ہے، توجہ کیجئے گا۔ فرعون کو خبر دی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری تخت و تاج کا خاتمہ کر دے گا، تمہارا تختہ پلٹ دے گا۔ اس نے کاہنوں کو لگا دیا، اور کاہنوں کی بات پر اعتبار کرنے کے بعد گھر گھر عورتیں بٹھا دی گئی تاکہ کوئی بچہ دنیا میں نہ آنے پائے، کوئی لڑکا پیدا نہ ہونے پائے۔ لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ انہیں بعد میں خدمت لی جا سکے ان سے۔ توجہ کیجئے گا، مگر اس ماحول میں پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو اس دنیا میں بھیج دیا
اور جناب موسیٰ کی والدہ ہیں، بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہیں، پریشان ہیں کس طریقے سے میں اس بچے کی کفالت کروں گی، حفاظت کروں گی، فرعون کے سپاہی آئیں گے، یہ مار دیا جائے گا۔ اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ کی ماں، اس بچے کو آپ پیٹ بھرانے کے بعد تابوت میں رکھیے اور تابوت کو آپ دریا کے حوالے کر دیجئے، ہم اس کو سنبھال لیں گے اور آپ کو واپس پلٹا دیں گے۔ پورا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ جناب موسیٰ کا تابوت چلا، اور بعض روایات کے اعتبار سے جو تفسیروں میں ہے کہ ادھر دریا کا بہاؤ ہے اوپر سے نیچے کی طرف، اور تابوت دوسری طرف جا رہا ہے جدھر فرعون کا محل ہے۔ آخر میں فرعون کے محل میں پہنچا اور فرعون والوں نے نکال لیا۔ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں رہنے لگے۔ جناب آسیہ نے گویا گود لے لیا، آسیہ جیسی ماں مل گئی۔ اللہ نے پہلے سے مومنہ ماں کا پرورش کرنے والی کا انتظام کر دیا، اور جناب موسیٰ بڑے ہو گئے، پروان چڑھ گئے۔ اب ہمارے استاد آغا قراتی مقدس اللہ کہتے ہیں کہ پروردگار کو دیکھیے، اللہ کو دیکھیے، خدا کو دیکھیے۔ وہی دریائے نیل جس میں ایک دودھ پیتے ہوئے بچے کا تابوت بڑے آرام سے چلا جا رہا ہے، وہی دریائے نیل جس نے جناب موسیٰ کو سنبھال کے رکھا، جناب موسیٰ غرق نہیں ہوئے۔ چھوٹا سا صندوق، چھوٹا سا تابوت، نہ کوئی بچانے والا، نہ کوئی سنبھالنے والا، یہ معمولی سی کشتی ہے، چھوٹی سی بوٹ ہے، مگر جناب موسیٰ ایک نبی خدا کو یہاں سے وہاں تک آرام سے لے کے جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کشتی کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، اس کشتی کی حفاظت کرنے والا، اس کو آگے بڑھانے والا خدا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں جو اس تابوت جناب موسیٰ کو، اس باکس کو، اس صندوق کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور پھر جناب موسیٰ اس منزل تک پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ پلے پروان چڑھے، پھر پروان چڑھنے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے آپ نے آواز اٹھائی، اکیلے جناب موسیٰ ہیں۔ میں ہر جگہ عرض کرتا ہوں، پہلے بھی یہاں عرض کر چکا ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی کام کرنے کے لیے کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی قوم کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی فوج اور لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے دل کے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم اندر سے مومن ہیں، ہمارے ہاں جذبہ خدمت پایا جاتا ہے، جذبہ دین پایا جاتا ہے، یہ کافی ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں آپ 1,24,000 نبیوں میں دیکھ لیں، کون سا اپنے خاندان کے ساتھ تھا؟ کس کے ساتھ فوجیں تھی؟ کس کے ساتھ لشکر تھے؟ کس کے ساتھ حکومت تھی؟ کس کے ساتھ فنڈ تھا؟ کوئی نہیں تھا، صرف جذبہ الہی تھا، خلوص تھا۔ اللہ کی طرف سے جناب موسیٰ اکیلے ہیں، چاروں طرف فرعون کی حکومت ہے، مگر اللہ نے کہا جاؤ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکالو اور ہم نور کی طرف لے کر آؤ۔ عزیزان گرامی، میں آج بھی اپنے جوانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نہ جانے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کون سا موسیٰ ہے، کون عیسیٰ ہے، کون نقش پیغمبر پر چلنے والا ہے۔ قوم کو بچانے کے لیے پارٹیاں کام نہیں کرتی ہیں، ایک نفس سے پاک و پاکیزہ وہی کھڑا ہوتا ہے اور پروردگار عالم کے لیے قوم کی مقدر کو بدل دیتا ہے۔ مولانا غلام عسکری صاحب اللہ مقامہ کا نام میں نے ابتدا میں لیا، یہ شخصیت وہ تھی جو اکیلے تھے، خالی ہاتھ تھے، بظاہر کچھ نہیں تھا، مگر پورے ملک میں جو انہوں نے دین کا چراغ جلایا ہے، میں بھی اسی کا چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ جو کچھ ایک بندے خدا نے کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خدا کے لیے کھڑے ہو، قوموا للہ مثنی و فرادا و ثلاث، خدا کے لیے کھڑے اٹھو، قیام کرو، چاہے دو دو کر کے، چاہے تنہا تنہا، اور چاہے تین تین چار چار، جتنے بھی ہو سکتے ہو راہ خدا میں اٹھو۔ خلوص اور اخلاص پایا جائے گا، پروردگار ایک ہی انسان کی زبان میں، ایک ہی انسان کے عمل میں، ایک ہی انسان کے کردار میں وہ برکت عطا کر دے گا کہ پوری قوم کا مقدر پلٹ سکتا ہے۔ ابھی تک آپ نہیں جاگے ہیں۔ مولانا غلام عسکری صاحب کا نام میں نے لیا، ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو تو بچہ بچہ پہچانتا ہے کہ واقعاً قوم میں اگر انہوں نے ترقی کا کام کیا ہے، اندھیرا لکھنؤ میں پایا جاتا تھا، مگر انہوں نے وہیں سے کام شروع کر کے بتایا کہ جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہو وہیں روشنی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں سے اندھیرے پھیلتے ہیں وہیں روشنی کر دی جائے تو ہر جگہ روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اندھیروں سے نکالو، روشنی کی طرف لاؤ۔ جناب موسیٰ کا تابوت پہنچ گیا، جناب موسیٰ بڑے ہوئے، فرعون سے کہا یہ سب غلط ہے، لوگوں کو آزاد کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ بہرحال فرعون نہیں مانا، اللہ بھی اپنا انتظام کرتا رہتا۔ دیکھیے جناب موسیٰ پروان چڑھے، جوان ہوئے، فرعون نہیں مانا، جناب موسیٰ پھر وہاں سے چلے گئے مدین کی طرف، تقریباً 8-10 سال مدین میں رہے۔
پھر وہاں سے واپس آئے. اتنا عرصہ ہے 30-40 سال تقریباً جناب موسیٰ جتنا بھی سال رہے وہ جناب موسیٰ واپس آئے. پھر فرعون سے کہا کہ لوگوں کی اصلاح کرو, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو, ان کو چھوڑ دو, ان کو پر ظلم کرو. مگر فرعون ماننے والا نہیں تھا. وہ تو کہتا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. پھر جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو, میں اپنی قوم کو لے کے جا رہا ہوں. مگر فرعون کو اس پر بھی صبر نہیں آیا کہ اگر یہ قوم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو ہماری خدمت کون کرے گا. یہ بنی اسرائیل تو فری کے نوکر ملے ہوئے ہیں, تو ہماری حکومت کیسے چلے گی. لہٰذا فرعون نے جناب موسیٰ کا پیچھا کیا. توجہ کیجئے گا, واقعہ کیا ہے. واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ فرعون نے پیچھا کیا, دریا میں راستہ بنا, جناب موسیٰ دریا پار کر کے چلے گئے. فرعون نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دیکھو میں تمہارا رب ہوں, میں نے دریائے نیل میں راستہ بنایا ہے. بنایا ہوا نبی خدا کا راستہ ہے, ولی خدا کا راستہ ہے, حجت خدا کا راستہ ہے, مگر طاغوت اسے اپنا راستہ اور اپنا کارنامہ پیش کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظالم کا یہ بہت بڑا, طاغوت کا یہ بہت بڑا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ نبی خدا اللہ پروردگار صلوات پڑھ دے محمد. تو فرعون نے کیا کہا, جناب موسیٰ کا بنایا ہوا راستہ اسے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ میں نے یہ راستہ بنایا ہے. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے اپنی تعریف پہ خوش ہو جا. لیکن جیسے ہی اس راستے کے اوپر قدم رکھا تو روایت کیا کہتی ہے کہ جیسے ہی دریائے نیل کی سرحد سے جناب موسیٰ کا آخری آدمی نکلا اور فرعون کا آخری آدمی داخل ہوا, اللہ نے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ بچوں کو کہ آپس میں مل جاؤ, اور فرعون جو ہے وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا. یہاں پر علماء جملہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی کا راستہ بھی ہو, اگر آدمی اس راستے پر بھی چل رہا ہے, نیت صاف نہیں ہے تو انسان بچنے والا نہیں. تازہ تازہ بنایا ہوا راستہ ہے, صاف ستھرا راستہ ہے, مگر نیت اگر کھوٹ ہے تو نبی کے پیچھے بھی آدمی چل رہا ہے مگر نیت میں کھوٹ پائی جاتی ہے تو وہ تباہی سے غرق ہونے سے بچنے والا نہیں ہے. لہذا ہمیں یہ دیکھنا کہ نہیں راستہ تو صحیح ہے, کام تو صحیح ہے, باتیں تو صحیح ہیں. نہیں عزیزہ نگرامی, راستے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, روڈ تو اچھے رہتے ہوتے ہیں. گاڑی ہماری کیسی ہے, اس کی اسپیڈ کیا ہونا چاہیے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, ڈرائیونگ کیسی ہونا چاہیے. سامنے والے تو ابھی اسی روڈ سے فرفر چلے گئے, ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جو جانے والا تھا وہ جانکار بھی تھا, تجربے کار بھی تھا, ڈرائیونگ کے اصول کو جانتا بھی تھا, لہٰذا روڈ بھی اچھا ہے, وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا. جو اناڑی ہیں, جو طریقے سے ڈرائیونگ نہیں کر رہے ہیں, جو اصولوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں, وہ ایکسیڈنٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. گاڑی سے بھی ہاتھ دھوتے ہیں اور جان سے بھی ہاتھ دھوتے ہیں, خود اپنی جان بھی گنواتے ہیں, گھر والوں کی اور دوسروں کی جان بھی لے کے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف راستے سے کام چلنے والا نہیں ہے, راستے پر چلنے کی تہذیب آنا چاہیے, طریقہ آنا چاہیے, سلیقہ آنا چاہیے, ڈرائیونگ آنا چاہیے, آداب آنے چاہیے. کس سے آگے بڑھنا ہے, کس سے پیچھے رہنا ہے, کس کو اوورٹیک کرنا ہے, کتنی اسپیڈ کتنی رکھنا ہے, فاصلہ کتنا رکھنا ہے, کون سا انڈیکیٹر کب جلانا ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب جوان سوچتے ہیں کہ ہم تو طاقتور ہو گئے, یہ بوڑھے ماں باپ ہیں, ان سے آگے چلیں. کہا آپ کی گاڑی ہوگی جوان والی نہیں, مگر یہ بوڑھے ماں باپ ہیں, جب تک ان سے آگے چلو گے یہ آداب کے خلاف ہے, ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین ولا تمشی فی الارض علی الارض مرحا, زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو, سینہ تان کر نہ چلو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اونچائی میں کتنے بھی اونچے ہو جاؤ, پہاڑ سے اونچے ہو نہیں سکتے, وہ سخت پتھر تم سے زیادہ اونچے ہیں. لہذا زمین کے اوپر چلو تو گردن جھکا کے چلو, ادب سے چلو, پیر پٹک کر نہ چلو. کیوں؟ اس لیے کہ پیر مار کے تم اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, لہذا پیر مارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خلوص سے چلو, اخلاص سے چلو, وقار کے ساتھ چلو, اطمینان کے ساتھ چلیے. کیوں عزیزان گرامی, در حقیقت یہ راستے پہ چلنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جو کہیں بھی بگڑے گا اور راستے میں چلنے کی غلط ایکٹنگ چلے گا یا غلط انداز سے چلے گا, زمین کہہ رہی ہے کہ میرے اندر پیر مارو گے, مجھے پھاڑنے کی کوشش کرتے ہو, ایک دن میں تمہیں راستہ دے دوں
گی اور تمہیں اپنی آغوش میں لے لوں گی. پھر ہڈیوں کی جب آواز آئے گی دنیا کو پتا چلے گا یہی آدمی تھا جو زمین پر اکڑ کر چلتا تھا. آج ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہے, آج ایک ایک سورہ فاتحہ کے لیے محتاج ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. تو بات کہیں کی کہیں اور نہ نکل جائے. در حقیقت کیا ہے, جناب موسیٰ اسی دریائے نیل سے پار نکل گئے اور فرعون اسی دریائے نیل میں غرق ہو گیا. جو جملہ میں استاد کا سنانا چاہتا تھا, منزل تھوڑا دیر میں آئی. استاد کہتے ہیں کہ پروردگار کی عظمت کو دیکھیے, وہی خدا جو جناب موسیٰ کے چھوٹے سے صندوق کو بغیر کسی پتوار کے, بغیر کسی سہارے کے, بغیر کسی محافظ کے منزل تک پہنچا دیتا ہے اور جناب موسیٰ کو فرعون کے محل تک پہنچا دیتا ہے, وہی پروردگار کسی فرعون کو اسی دریائے نیل میں غرق کر دیتا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اللہ چاہتا تو فرعون کو نزلہ ہو سکتا تھا, کورونا ہو سکتا تھا, ٹائیفائیڈ ہو سکتا تھا, کسی بھی بخار میں مر جاتا, کہیں بھی تباہ ہو جاتا, برباد ہو جاتا, آسمان سے بارش آ جاتی, بجلی گر جاتی, پتھر گر جاتے. اللہ نے کتنے عذاب نازل کیے ہیں, نہ پتھر آیا, نہ کوئی عذاب آیا, نہ بجلی آئی, نہ صاعقہ آیا جتنا دوسری قوموں میں تھے. فرعون کے اوپر وہ عذاب نہیں آیا. دریائے نیل میں کیوں غرق کیا؟ لہذا پروردگار وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور یہ دریائے نیل بھی میرے اشاروں کے اوپر چلتا ہے. پروردگار نے کہا ادھر والے بھی دیکھیں گے, ادھر والے بھی دیکھیں گے کہ جو دریائے نیل کا خدا ہے وہ اسی نیل میں کیسے غرق ہوتا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, وقت کے فرعونوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے راستے کے اوپر چلتے رہیے. خدا موسیٰ کو کیسے بچاتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے, وقت کے فرعون کو کیسے غرق کرتا ہے خدا کو یہ بھی معلوم ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور یاد دہانی دلائیے, ریمائنڈر دلائیے لوگوں کو ایام الہی کی. یہ دن, یہ محرم ایام اللہ ہے, یعنی وہ دن ہے جو اللہ سے قریب ہیں, اللہ سے یاد دلانے والے ہیں, خدا سے قریب کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی, پھر بات عرض کر دوں, بات سے بات آ گئی ہے, توجہ کیجئے گا کہ طاغوت طاغوت ہوتا ہے, ظلم ظلم ہوتا ہے. یزید نے سوچا امام حسین علیہ السلام کو تو میں نے ختم کر دیا, امام حسین کو تو ختم کر دیا, پورا گھر ختم کر دیا, بچے بچے کو شہید کر دیا. جس گھر میں 6 مہینے کا بچہ نہ بچا تو پھر وہاں کیا بچا. لیکن عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا کہ جس یزید نے امام حسین اور امام حسین کے بچوں کو پیاسا تڑپا تڑپا کے شہید کیا, وہ یزید کیسے مارا گیا؟ 3-4 سال کے اندر اللہ نے اسی یزید کا سب کچھ سمیٹ دیا. اور وہ یزید جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شکار کے لیے نکلا, گھوڑے سے گرا اور گھوڑے کی رکاب میں پیر پھنسا, اور اسی طریقے سے گھوڑا کھینچتا ہوا لے گیا پیاس کی تلاش میں, پانی کی تلاش میں, پیاس کو بجھانے کے لیے جنگلوں میں مارا مارا پھرتا رہا, اور آخر میں واصل جہنم ہو گیا, اپنی منزل تک پہنچ گیا. ایام کربلا ہمیں اسی کی بات کی یاد دلاتی ہے کہ یزید سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اللہ کی راہ میں اپنی قربانی اور اللہ کی راہ میں اپنا پیغام پہنچانا ہے. جب اللہ کی راہ میں تم اپنی ذمہ داری پوری کر دو گے تو پھر تمہاری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد فرعون سے کیسے نمٹنا ہے یہ خدا جانتا ہے, شداد سے کیسے نمٹنا ہے یہ خدا جانتا ہے, نمرود کا ایک مچھر سے علاج کرنا ہے یہ پروردگار جانتا ہے, شداد کو جنت میں پہنچنے سے پہلے روکنا ہے یہ خدا جانتا ہے, یزید کو عین عالم جوانی میں تباہی اور بربادی تک پہنچانا کیسے ہے یہ خدا جانتا ہے. تو کام جو ہمارا ہے وہ ہم کریں گے, جو خدا کا ہے وہ پروردگار انجام دے گا. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. عزیزان گرامی, یہ محرم, یہ فرش اضحیٰ کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ کیجئے گا, کل میں نے عرض کیا تھا اور تقریباً سبھی لوگ موجود تھے کہ اس فرش اضحیٰ کی اہمیت کو سمجھیں, اس کے ثواب کو سمجھیں, اس کی فضیلتوں کو سمجھیں. یہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث میں ہے. جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں, وہاں اللہ کے ملائکہ آتے ہیں. جنگ ختم ہو گئی, مولا کائنات اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے.
توجہ کیجئے گا، ہم اہل بیت کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں، ہم مولا کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں، اگر انہوں نے کیسے یاد رکھا ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنگ ختم ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، واپس چلنے کی تیاری ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں، کون گیا کون بچا، کس کو زخم آیا، کون شہید ہوا، ان کے کتنے مارے گئے، ہمارے کتنے مارے گئے، ایسے باتیں ہو رہی تھی۔ تو امام کا چاہنے والا، نہج البلاغہ میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، امام کا چاہنے والا کہتا ہے مولا جنگ تو ہو گئی لیکن افسوس کیا بتاؤں۔ امام نے پوچھا خیریت تو کیا ہوا؟ کہ کاش میرا بھائی بھی اس جنگ میں ہوتا اور ثواب میں شریک، کاش میرا بھائی بھی اس جنگ میں آ جاتا اور وہ ثواب میں شریک ہو جاتا۔ تو امام نے پوچھا خیریت تو کیوں، وہ کیوں نہیں آ سکا؟ کہ مولا سفر پہ گیا ہوا ہے، کہیں دوسری جگہ پھنس گیا، اپنی زبانوں میں کہہ رہا ہوں، لہذا وہ جنگ میں نہیں آ سکا۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ جو ہمارے یہاں آئے گا تبرک اسی کو ملے گا، مسئلہ یا ہم بھی اپنی مجلس کا ثواب اسی کو دیں گے اور اسی کو مجلس والا کہیں گے یا اور دوسری چیزوں والا۔ مسلمانوں کو ہر جگہ کا یہ ہے، جو ہمارے یہاں آ گیا اس کو ہم سوچیں گے کہ یہ سب سے بڑا مومن ہے، لیکن علی جو ہیں جب دشمن کی نسلوں کو دیکھتے ہیں تو کیا دوستوں کی نسلوں کو نہیں دیکھتے ہوں گے؟ چاہنے والوں کی نسلوں کو نہیں دیکھتے ہوں گے؟ اور وسلام ہو امیر المومنین کے اوپر۔ مولا کائنات نے کہا پوچھا کیا ہوا؟ کہ مولا وہ میرا بھائی تھا، وہ آنا چاہتا تھا لیکن نہیں آ پایا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا بھائی اس وقت یہاں ہوتا تو یہاں ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہوتا یا دشمن کے سامنے ساتھ ہوتا؟ دشمن کی فوج میں ہوتا۔ کہ مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا ماننے والا ہے، آپ کا خادم ہے، آپ کا غلام ہے، میری طرح آپ کا نوکر ہے، آپ کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتا ہے، یہی ہوتا بالکل ہوتا اور اپنی شہادت بھی حاصل کر سکتا تھا۔ امام نے کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دل سے ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمارے سے الگ نہیں ہے۔ ذرا جملہ سنیے گا دور تک، آخر تک جو جوان میرے بچے، میرے بھائی، چھوٹے بھائی موجود ہیں، میں ان سے خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں کہ فرش عزا کے اوپر آئے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ یہاں اپنے شہر میں عزاداری منا رہے ہیں، اپنے محلے میں عزاداری منا رہے ہیں، اپنے امام بارگاہ میں عزاداری منا رہے ہیں، نہیں۔ امام نے کہا کہ اگر وہ آپ کا تمہارا بھائی یہاں ہوتا اور ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمارے ثواب میں شریک ہے۔ یعنی اس جنگ صفین، جنگ جمل، مولا کائنات تلوار چلا رہے ہیں، اصحاب مولا کائنات تلوار چلا رہے ہیں، جناب عمار یاسر جیسے اصحاب پیغمبر ہیں، جان دے رہے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ عمار کے خون میں اور ثواب میں شریک ہیں وہ آدمی جو ابھی جنگ میں نہیں آیا ہے، میری جنگ میں ثواب میں شریک ہے وہ انسان ابھی جنگ میں نہیں آیا۔ مولا آپ کے قربان، آپ اپنے ثواب میں، اپنے جنگ میں اس کو شریک قرار دے رہے ہیں۔ امام نے کہا ہاں، اگر جس کی جو نیت ہے، اگر وہ نیت کر لے، چاہے عمل کی منزل تک نہ پہنچ سکے، وہ ثواب میں شریک ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے عزیزان گرامی کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، بیمار ہو گیا، روزہ نہیں رکھا، نیت کر لی تھی تو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ حج کا مہینہ آ رہا ہے، حج کی نیت تھی، کورونا کی وجہ سے مثلاً راستہ نہیں مل سکا تو مجھے حج کا ثواب مل جائے گا۔ مگر سلام ہو امیر المومنین کے اوپر، کہا صرف وہی نہیں، تمہارا بھائی نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی آنے والا ہے، جس کے سامنے ہماری یہ جنگ بیان کی جائے گی، اگر وہ دل سے یہ کہے کاش میں بھی اس جنگ میں ہوتا تو وہ بھی گویا ہماری اس جنگ میں ہمارا ساتھی ہے، ہمارا شریک ہے، اس میدان جہاد میں ہمارے اس ثواب میں شریک ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، میں نے بات مکمل کر دی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ہم جو یہ فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہ رسم عزا نہیں ہے، صرف رسمیات نہیں ہے، یہ طور طریقہ نہیں ہے۔ کل ہی میں نے عرض کیا تھا یہ ایک طرح کی عبادت ہے، ایک طرح کا عہد ہے، ایک طرح کا پیمان ہے، ایک طریقے سے زمانے کے امام کے ساتھ عہد و پیمان ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے فرمایا قیامت تک جو بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے، اگر واقعہ سننے کے بعد اس کا دل ہمارے ساتھ ہو جائے تو وہ جنگ میں ہمارا شریک ہے۔ علی بتانا چاہتے ہیں یہ میرے چاہنے والے صفین میں نہیں تھے، مگر صفین میں سننے کے بعد اگر تم یا علی کہہ رہے ہو، علی کے ساتھ ہو، مولا کائنات کی تعریف کر رہے ہو، صفین کے ثواب میں بھی شریک ہو، جمل کے ثواب میں بھی شریک ہو، نہروان کے ثواب میں بھی شریک ہو۔ اور کہنا چاہتا ہوں جب واقعہ کربلا ہے تو ہم کہتے ہیں اے شہدائے کربلا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی
بھی اسی طریقے سے کامیاب ہو جاتے۔ سلام ان شہدائے کربلا کے اوپر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم گنہگاروں کو بھی اپنے ثواب میں شریک کر لیا ہے۔ یعنی گویا میں اپنے جوانوں کو، سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرش آزاد اور حقیقت ہمارا اور آپ ہی کی حد تک محدود نہیں ہے، اس کی سرحدیں کربلا سے ملی ہوئی ہیں، کربلا کی سرحدیں جنت سے ملی ہوئی ہیں۔ جو فرش عذاب بچھائے گا وہ جنگ کربلا میں شریک کہلائے گا، جو جنگ کربلا میں حسین کے خیمے میں ہوگا، حر جیسا گنہگار ہو، حر سے بڑا گنہگار ہو، پروردگار اسے بھی جنت میں بھیجے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ یا علی، یہ ہے وہ منزل۔ ذرا اپنے اس فرش کی عظمت کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے وقار کو سمجھیں کہ ہم یہاں بیٹھنے کے بعد کس منزل پر ہیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں عزیزان گرامی، فرعون کا تذکرہ تھا، اللہ نے کیا کہا، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ یہاں تو ہے نخرج قومک من الظلمات، جو آیت میں نے پڑھی سورہ نمبر 14 آیت نمبر 5، یاد رکھیے گا۔ اس میں ہے کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف لاؤ۔ دوسری جگہ پر ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ طاغی ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، بہک گیا ہے، اور اس کی اصلاح کرو، پیار سے محبت سے اس کو سمجھائیے آپ۔ تو قوم تو پوری بگڑی ہوئی تھی، صرف فرعون کے پاس کیوں بھیجا؟ اللہ بتا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لیڈر صحیح ہو جائے تو قوم خود بخود صحیح ہو جاتی ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، ہاں یعنی ہم میں جتنے بھی لیڈر ہیں، اچھا ماشاءاللہ سے ہماری قوم میں بہت سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک اچھائی یہی ہے کہ یہاں کوئی اپنے کو پبلک میں نہیں سمجھتا، ہر آدمی اپنے کو لیڈر سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ اور میں اپنے کو لیڈر سمجھتے ہیں تو پہلے ہم خود صحیح ہو جائیں، دوسرے خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ اور آپ سمجھیں نہ سمجھیں، میں تو اپنے کو سمجھتا ہوں، ممبر پر بیٹھنے والے تو اپنے کو بہرحال قوم کا لیڈر، رہبر، رہنما سب کو سمجھتے ہیں۔ مولا کائنات نے بھی بڑے پیار سے کہا کہ من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیرہ، جسے لوگوں کی لیڈرشپ کا شوق ہے۔ میں اپنے اعتبار سے ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں میرے مومنین سے، میرے پاس نہ وہ زبان ہے، نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ ادب ہے، میں تو ان بچوں کو اور اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ کا شوق رکھتا ہے، قوم کو سیدھا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لے، قوم خود بخود سیدھی ہو جائے گی، قوم خود بخود سدھر جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اب لوگ کہتے ہیں اب ایک جملہ آتا ہے، ارے فلاں صاحب تو بڑے بگڑے ہوئے ہیں، ان سے ٹیڑھا آدمی کوئی نہیں ہے، تو بہت بگڑے ہوئے ہیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ صحیح راستے پر آنے والے نہیں ہیں، یہ صحیح ہونے والے نہیں ہیں۔ سنتے رہتے ہیں نا آپ، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہونے والے نہیں ہیں کہ ہم صحیح کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، پہلی بات تو یہی۔ اور دوسری بات یہ جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آخری بچے تک، آخری جوان تک، اور جو آن لائن یہ میری باتیں جا رہی ہیں لوگوں کی خدمت میں، سامعین دور تک سنتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو کہاں بھیجا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے جو طاغی ہو گیا ہے، جو باغی ہو گیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے باغی کا نام ہے فرعون، اس لیے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں رب اعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، یعنی خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے کو سب سے بڑا رب کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ جاؤ اسی کی اصلاح کرو۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر آدمی گناہ کرتے کرتے، بہکتے بہکتے، گمراہ ہوتے ہوتے، غلط راستے پر چلتے چلتے وقت کا فرعون بھی ہو جائے، تب بھی پروردگار عالم اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے نبی کو بھیجتا ہے۔ ایک نبی کو نہیں بھیجا، دو دو کو بھیجا، جاؤ تم بھی جاؤ، ہارون، اور ہارون کو بھی تمہارا وزیر اور جانشین بنا دیا ہے۔ پروردگار بتا رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو پیدا کرتا ہوں جہنم کے لیے نہیں، جنت کے لیے پیدا کرتا ہوں۔ اگر یہ بندہ جنت سے نکل کے جہنم میں جانا چاہتا ہے تو میں برداشت نہیں کرتا، لہذا فرعون کی بھی ہدایت اور گمراہی سے نجات دینے کے لیے دو دو نبی کو بھیجتا ہوں۔ اب اگر وہ نبیوں کی بات نہیں مانتا تو اسی دریائے نیل
نیل میں غرق کر کے بتاتا ہوں کہ جو میرے راستے پر نہیں آئے گا، میری بات نہیں مانے گا، اس کا انجام کیا ہوگا یہ اسے بہتر معلوم ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ تو بس عزیزان گرامی، یہ ہے وقت کا فرعون، یعنی وہ فرعون بھی جو وقت کا فرعون بھی ہے، اس کی بھی اصلاح کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ارے مولانا وہ ماننے والا نہیں ہے، بھائی آپ جانتے ہیں ماننے والا نہیں ہے، وہ مانے یا نہ مانے ہماری اپنی ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری اپنی ہے، ہمیں وہ ادا کرنا ہے۔ ورنہ ہم کہیں گے نہیں وہ ماننے والا نہیں، ہم بولیں گے نہیں، تو لہذا ہم اپنی ڈیوٹی سے اس کے جواب دے ہوں گے۔ اب عزیزان گرامی سوال یہی ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، امام حسین بھی مدینے سے نکلے، ہر ایک روک رہا ہے نہ جائیے نہ جائیے، مکے سے تشریف لے جا رہے ہیں، نہ جائیے نہ جائیے، کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نبیوں کا وارث ہوں، السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، اے انبیاء کے وارث حسین، آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ جناب موسیٰ سے اگر کوئی پوچھتا یا کوئی کہتا جناب موسیٰ سے کہ آپ نہ جائیے، فرعون کو سمجھانے کے لیے کہا ہوگا، مشورہ دینے والے اس زمانے میں بھی رہے ہوں گے، فرعون کو تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ماننے والا نہیں ہے۔ تو جناب موسیٰ بھی یہی کہتے کہ تبلیغ کی ضرورت ہے یا نہیں، مانے گا یا نہیں مانے گا وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جو میری ڈیوٹی ہے مجھے تو اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہے۔ اصل میں بات جب فرعون کی آ جاتی ہے تو ہم سب کے ذہن میں فرعون ہی گھس جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا آسان کر دوں اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے، چھوٹا بھائی میری بات نہیں مانتا، ارے چھوڑو اسے، کون سمجھائے، یہ ماننے والا نہیں ہے۔ ماننا نہ ماننا وہ اس کی بات ہے، سمجھاتے رہنا یہ آپ کی بات ہے۔ بیٹا نہیں مانتا کا نہ مانے مگر سمجھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بیوی نہیں مانتی نہ مانے مگر پیار محبت سے سمجھانا۔ ہاں جیسے جناب موسیٰ نے سمجھایا تھا قولا میسورا، آسانی کے ساتھ بیوی کو اسی پیار محبت سے سمجھانا ہے، یہ سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آیت بھی کہہ رہی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یاد دہانی کراتے رہو۔ وذکر، اے پیغمبر آپ یاد دہانی کرائیے مومن کو، بار بار یاد دلاتے رہیے، یعنی بیوی اگر نہیں مان رہی ہے تو آپ یاد دلاتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ شوہر اگر بیوی کی بات نہیں مان رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، تو میری مائیں بہنیں مایوس نہ ہوں، آپ سمجھاتے رہیے۔ مولانا یہ تو آخر ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں یقین ہو گیا ہے 10 سال سے بات نہیں مان رہے، 20 سال سے بات نہیں مان رہے، تو بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری الگ ہے، ہماری ڈیوٹی الگ ہے۔ کوئی نالائق ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہم نالائق نہیں ہو جائیں گے، ہمارے لائقت میں بہتری ہونی چاہیے، ہمیں اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، ہمیں بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ کوئی بد اخلاق ہو جائے تو ہم اس سے یہ بد اخلاق نہیں ہو سکتے، کوئی جانور ہمارے پیچھے پڑ جائے تو ہم اس کا برتاؤ نہیں کر سکتے، ہر آدمی اپنا حساب سے چلتا ہے۔ تو بس عزیزان گرامی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جناب موسیٰ نے اپنی ڈیوٹی انجام دی تاکہ اللہ کے یہاں عذر حاصل ہو جائے، چاہے گھر کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، شوہر کا معاملہ ہو، شاگردوں کا معاملہ ہو، محلے پڑوس والوں کا معاملہ ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہیے، ایک نہ ایک دن دل قابل ہوگا تو دل میں اثر ہو جائے گا، ہر کی طرح راستہ ملتا چلا جائے گا، ہدایت مل جائے گی، مایوسی امید میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ بات نہ ہوئی، 30,000 کی فوج امام حسین کے سامنے تھے، حسین اپنا پیغام پہنچانے کے بعد سید الشہداء بن گئے، پوری دنیا میں آج برس عذاب بچھا ہوا ہے۔ شہید ہونے کے بعد چراغ حسین بجھا نہیں ہے، چراغ حسین کی لو اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ سورج میں تبدیل ہو گیا، یزیدیت کا کہیں تخت و تاج کا نام و نشان نہیں رہا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ لہٰذا کہیں بھی آپ برائی دیکھیں، ذمہ داری دو بات پیار سے محبت سے، مگر میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، مولا کائنات نے فرمایا ہے، میں نے نہیں، میں نے تو بات پہنچائی ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔
دوسروں کو عمل کی ترغیب دینے سے پہلے اپنی عمل کر لو، اگر خود عمل کر لو گے تو دوسرے خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ اٹھے، اسی طریقے سے یزید کے مقابلے میں ہر ایک روکتا رہا کہ امام حسین نہ جائیے، مگر امام حسین اٹھے، مدینے سے اٹھے اور اس کے بعد مکے گئے، مکے میں پیغام پہنچایا، اور جب مکے سے نکلنے والے لگے تو لوگوں نے وہاں بھی روکا، مگر حسین چلے، کیوں؟ مجھے یزید وقت کا علاج کرنا ہے، مجھے بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ مولا کوفے والے وفا نہیں کریں گے، کہا میں اپنا مقصد پہچانتا ہوں، وفادار کون ہے، بے وفا کون ہے، مجھے اس کی ذمہ داری نہیں ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جو وفا کرے گا وہ بقا حاصل کرے گا، جو جفا حاصل کرے گا وہ فنا میں ختم ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام رواں دواں ہوئے۔ عزیزان گرامی، تقریباً گرمی کا ماحول ہے اور سخت گرمی پڑ رہی ہے عرب کے ماحول میں۔ سب سے پہلی بات تو حسین نے، جو آپ سنتے رہتے ہیں، سید الشہداء علیہ السلام نے حج کو نامکمل چھوڑا، عمرے سے تبدیل کیا، جو بھی واجبات تھے ان کو ادا کیا، اور جب وہ لوگ حج کی طرف جا رہے تھے، امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ خوش تھے کہ ہم میدان منی میں اپنی قربانی کے جانور لے کر جا رہے ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ تم مکے سے نکلے ہو، میرے ساتھ بھی قربانیاں ہیں، تمہارے ساتھ بھی قربانیاں ہیں، مگر تمہارے ساتھ وہ جانور ہیں جو میرے جد اسماعیل کے فدیے میں ذبح کیے گئے تھے، تم اس کی سنت کو منانے والے ہو، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں خود اپنا گلا لے کر راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے ننھے بچوں کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میری قربانی کی فہرست میں اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے، قاسم بھی ہے، اور محمد بھی ہے، میرے ساتھ تو ام البنین کا چاند عباس علمبردار بھی ہے، عباس علمبردار کے بھائی بھی ہیں اور دوسرے ساتھی بھی ہیں، ایک سے ایک کڑیل جوان ہیں، میری فوج میں تو شامل ہونے والے دولہا بھی ہیں، میری فوج میں شامل ہونے والی دلہن بھی ہے، میرا تو وہ کاروان ہے جو مکمل ہے، میری قربانی ایسی ہے کہ جہاں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، میری قربانی تو وہ ہے جہاں زندہ رہ کر شہید ہو جانے والی 5 سال کی سکینہ بھی۔ حاضر دارو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، مکے آئے، مکے سے روانہ ہوئے، لوگوں نے روکا، مگر حسین نے بتایا کہ تم حج خانے کعبہ میں کرو گے، قربانی منی میں دو گے، مگر میں قربان گاہ اسماعیل اور قربان گاہ یاد اسماعیل کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ جب کوفے سے قریب پہنچے، روایت کہتی ہے حسین پریشان ہے، کربلا کوفے کی کوئی خبر نہیں ہے، ایک جگہ امام نے قافلے کو روکا، امام آرام فرما رہے ہیں، کوفے کی طرف سے 2 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے، انہوں نے جب دیکھا کہ راستے میں کوئی قافلہ ہے تو انہوں نے اپنی سواریوں کو موڑ دیا، راستہ بدل دیا۔ امام نے فرمایا یہ لوگ کوفے سے آ رہے ہیں، انہیں کوفے کی خبر ہے، لہذا جو ہو سکے تو جا کر معلوم کر کے آؤ کوفے کے کیا حالات ہیں۔ امام کے ساتھی گئے، ان کو بلا کے لائے، اور بلا کے لانے کے بعد کہا، امام نے پوچھا کوفے کے کیا خبر ہے؟ مولا سب کے سامنے نہیں بتایا جا سکتی یہ خبر، تنہائی میں بتانا ہے۔ سلام ہو حسین پر جنہوں نے اعلان کر دیا، کہا یہاں کوئی میرا غیر نہیں ہے، جو خبر بتانا ہے سب کے سامنے بتاؤ۔ کربلا پہنچنے سے پہلے حسینیوں کو حسین پیغام دینا چاہ رہے، میرے فرش عزا پر بیٹھنے والے ہو، تم سب میرے اپنے ہو، کسی سے غیریت نہ بدلنا برتنا، ایک دوسرے کے لیے عزادار بن کے رہنا، ہمراز بن کے رہنا، ایک دوسرے کے امانتدار بن کے رہنا۔ کہا مولا اگر یہی کہتے ہیں تو ہم اتنا سن لیجئے، تفصیل کیا بتائیں۔ جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم کی لاش کے پیر میں رسی باندھ کر بچے گلیوں گلیوں پیچھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر ایک عالم دین نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ یہ جناب مسلم کی لاش کی صرف
صرف توہین نہیں تھی، ذرا توجہ سے ایک جملہ سن لیں کہ یہ صرف جناب مسلم کی لاش کی توہین کے لیے نہیں ایسا کیا جا رہا تھا، بلکہ کوفے میں مسلم کے چاہنے والے تھے، گلیوں میں لاش کو اس لیے پھرایا جا رہا تھا کہ جو بھی مسلم کا چاہنے والا ہے وہ اپنا انجام دیکھ لے کہ اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، لوگ ہوشیار ہو جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، مگر حسین کے وقت چاہنے والے کربلا سے بیوی امام حسین کی خدمت میں کوفے سے پہنچے، بس جیسے امام نے سنا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا جو امام حسین کی بھی بھانجی ہے، اپنی آغوش میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جناب امام حسین نے بیٹی کے سر پہ دستے شفقت پھیرنا شروع کیا۔ عزاداروں، آل محمد کے گھرانے کی بچی تھی، سمجھ گئی چچا آپ تو ایسے دستے شفقت پھیر رہے جیسے یتیموں کے ہاتھ پر دستے شفقت پھیرا جاتا ہے۔ حسین نے کہا بیٹی تیرا بابا دنیا سے چلا گیا، مجھے اپنا باپ سمجھنا، میں کہوں گا مولا اگر سگے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، ایک بچے کو پیار کر لیا جائے، دوسرے بچے کو پیار نہ کیا جائے، بچہ تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ ارے ذرا دیکھ لیجئے کہیں سکینہ تو یہ منظر نہیں دیکھ رہی کہ یتیموں کو کیسے دستے شفقت پھیرا جاتا ہے۔ ہائے عصر عاشور جب حسین کی شہادت ہوئی، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی سر سے چادر چھین رہا ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، تب حسین کی بیٹی کو پتہ چلا یتیمی کیا اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، آج دوسری محرم ہے اور دوسری محرم کو حسین میدان کربلا میں پہنچ گئے، قافلہ حسینی کربلا میں پہنچا، 7 گھوڑے بدلے دوش نبی کے سوار نے، 7 گھوڑے بدلے دوش نبی کے سوار نے، لیکن قدم بڑھایا نا ایک راہوار نے۔ حسین گھوڑے پر گھوڑا بدل رہے ہیں مگر سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ آخر امام نے پوچھا اس جگہ کا نام تو بتاؤ، کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہا جاتا ہے، کوئی بولا مولا اسے شت فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اس علاقے کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ حسین غریب نے کہا نہیں ارض و کرب و بلا، یہ بلاؤں کی زمین ہے، یہ بسا مصیبت کی سرزمین ہے۔ ہاں ہونا محت و رحالنا، ہمارے خیمے یہی لگائے جائیں گے۔ حسین نے خیمے لگوا دیے، فرات کی ترائی کے کنارے عباس نے خیمے لگا دیے، تھوڑی دیر میں لشکر ہرایا فرات سے خیمے ہٹائے جائے۔ عباس کو جلال آیا، کس کی ہمت اور کس کی مجال خیمے ہٹا دے۔ ہاں زادارو، حسین نے عباس کو بلوایا، چری نے خط کھینچا اور خط کھینچنے کے خدمت میں آئے، کیا حکم ہے؟ کہا خیمے ہٹا لیے جائے۔ عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹائے۔ 7 دن تک تو پانی آتا رہا، مگر عصر عاشور جب حسین کا یہ علمبردار سقائے سکینہ دریا کی ترائی پر پہنچا، عباس نے وہ جگہ دیکھی جہاں خیمے لگے ہوئے تھے۔ یاد آیا اگر خیمے نہ ہٹائے ہوتے، سکینہ پیاسی نہ ہوتی، اصغر پیاسا نہ ہوتا، بچے جاں بلب نہ ہوتے، میرا بھیا اکبر پیاسا شہید نہ ہوتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مختصر سی بات قبول فرما، ہمارے ناصروں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہمیں زیادہ زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ تیرے انبیاء نے، تیرے اولیاء نے، شہداء کربلا نے جو راستہ بنایا، پروردگار ادب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اس راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔
جو بھی فرش اعضاء کے آداب ہیں، سلیقے ہیں، طریقے ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، پروردگار ان کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ایک دوسرے کا جہاں کہیں بھی فرش اعضاء بچھا ہوا ہے پروردگار، ہر بچے کو فرش اعضاء بچھانے اور اس میں جو کچھ بھی ثواب حاصل ہوتا ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو غلطیاں، جو بھول چوک ہم سے ہو جاتی ہیں، ان بچوں سے ہو جاتی ہیں، تجھے حسین غریب کا واسطہ، تجھے حر کا واسطہ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں بابرکت اور حلال روزگار عنایت فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کو خمس و زکوٰۃ اور خیرات و عطیات کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں شفا و صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ علماء اعلام، مراج کرام، خاص طور سے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی، مرجع بزرگوار آیت اللہ سیستانی کو طول عمر، صحت کاملہ، نفوذ کلمہ عطا فرما۔ پروردگار فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ظہور سے پہلے امام زمانہ کے لائق بننے کی توفیق اور تعین عنایت فرما۔ رب کریم جو دعائیں ہم نے کی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جو دعائیں ہم نے نہیں کی ہماری دنیا و آخرت کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمیں تمام حسنات دنیا و آخرت میں زیادہ زیادہ حصہ عنایت فرما۔ آخری دعا یہی ہے جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو۔ پروردگار جن بزرگوں نے یہ فرش اعضاء امانت کے طور پر ہمارے حوالے کیا ہے اور آج اس دنیا میں نہیں ہے، خاص طور سے بانیے فرش اعضاء مرحوم مغفور آغا وراثت صاحب علی اللہ مقامہ، ان کے والدین مرحومین اور جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین، حقیر کے والدین اور مرحومین، پروردگار ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔